اور بریک کو جانے سے پہلے کیونکہ ہم غزوہ بدر کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور علامہ صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کریں گے تو پھر میں مفتی بھائی سے پوچھوں گی کہ غزوہ بدر کی ہیروز کون تھے جو اسپیسیفکلی ہماری بریک میں بات ہوئی. جی میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے یہ جو غزوہ بدر ہے اس کو بہت ہی اس کا تجزیہ اور تحلیل کرنا چاہیے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے, ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے, ہمارے لیے اس میں بہت پیغام ہے اور کچھ حقیقت کی نگاہ سے بھی دیکھنا پڑتا ہے. دنیا میں اہداف انبیاء کے جو تھے وہ مقصد توحید تھا. بے شک. کبھی کسی پیغمبر نے ہمیشہ توحید کو منوایا ہے, وحدانیت کو منوایا ہے, اپنے رب کی قدرت کو منوایا ہے, اپنے رب کی پہچان کروائی ہے. یہ مقصد تو انبیاء تھا. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اس غزوے کا بھی اگر آپ تجزیہ کریں گے تو یہ کہ جناب جو اجازت دی جا رہی ہے وہ اجازت کس بات پر دی جا رہی ہے؟ اب تم کو اجازت دی جا رہی ہے کیونکہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے, تم کو قتل کیا گیا, تمہیں گھر سے نکالا گیا, تمہارے ساتھ ناانصافیاں ہوئی, تمہارے ساتھ ظلم ہوا. اب تم پر تمہیں اجازت ہے اس بات کی کہ تم جاؤ. پلان کیا کھیلا گیا تھا؟ جیسے کہ بعض لوگوں نے لکھ دیا پلان کیا کھیلا گیا تھا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس کا بیک گراؤنڈ کی جناب وہ تجارت کے لیے وہاں سے اس وقت جناب ابو سفیان جو تھے وہ وہاں سے تجارت کے لیے نکلے تھے اور یہاں ابو جہل نے پلاننگ کی اور اس کے اوپر کی جناب ہم یہ کر کے اور ان کو ظلم کریں گے. تو یہ اس وقت ایک پلان جو تھا وہ قدرت جانتی تھی. اللہ نے ان کے جاہلوں کے, منافقوں کے, ظالموں کے, کفر و شرک کے, ان کے سارے پلان چوپٹ کر دیے, اپنی قدرت کو سامنے رکھ کر اپنی خفیہ تدبیر اور یہ کہا کہ اللہ قدرت رکھتا نصرت کرنے کی. تو اگر نصرت اللہ نہ کرتا خوفزدہ کیوں تھے؟ اور آج بھی یہ جاننا ہے ہمیں, ہم سب کو. بالکل. آپ دیکھیں سورہ حج کو اٹھائیں, سورہ نساء کو لیں, سورہ انفال کو لیں, آپ سب ساری چیزوں کو جب دیکھیں گے تو آپ کے دل میں خوف تھا. کس بات کا خوف تھا؟ وہ اتنے سارے لوگ ہیں جیسے آج بھی خوف, آج بھی بالکل. تو تم آج بھی اسی جگہ کھڑے ہو, تم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہاں ان کی اللہ نے نصرت اس لیے کی کہ انہوں نے قیام کیا, انہوں نے اپنی رسالت کا ساتھ دیا, انہوں نے آغاز کیا, تو انہوں نے قیام کیا تو خدا نے نصرت کی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بس ایک آپ کے پاس نہ توحید پر ایمان ہے محکم, نہ رسالت سے محبت اور عشق ہے, نہ انسانیت کا درد ہے. پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. کس بات کا انتظار, کس بات کا؟ اب تو کچھ بچے ہی نہیں, اب تو کچھ رہا ہی نہیں. پنجابی میں کہتے ہیں اللہ ہی نہیں رہا کچھ, اب کیا رہے گا. بالکل. تو پھر اب باتیں کرنا اور ہے اور عمل میں جو ہے نا اور عملی زندگی اور جیسا میں نا کہ کچھ عملوں کی وہ جو ہے اس میں جو معافی ہوگی یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ کرتے رہیے. میری کیا حیثیت, آپ میری تعریف کرتے رہے. تعریف تو میرے رب کی ہے. بے شک بے شک بے شک, اس مالک نے مجھے یہ عطا کیا. بے شک بے شک. اچھا میں مفتی نہیں تھا, یہ جو ہم غزوہ بدر کی بات کر رہے ہیں اس میں ہیرو کون تھا؟ یہ بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو یاد رکھیں. دیکھیے بالکل آج کرکٹ میچ ہوتا ہے تو اس کا بھی ہمیں مین آف دی میچ پتا ہوتا ہے. تو مین آف دی وار کون ہے یہ ذرا سوچنا چاہیے. جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے نا تو آپ عجب انداز دیکھیے, نبی علیہ السلام صفیں درست کروا رہے ہیں اور پھر عریش میں جا کے یہ دعا کی جا رہی ہے, اے اللہ اگر آج یہ لشکر ختم ہو گیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. یہ ناز ہے اللہ کی بارگاہ میں, یہ دعا اس کے بعد کوئی نہیں مانگ سکتا, یہ دعا کی بھی نہیں جا سکتی, اس پر حکم شرعی لگتا ہے پھر. لیکن وہ نبی علیہ السلام کا انداز ہے کہ حضور مانگ رہے ہیں اور پھر جب صفیں کھڑے ہوتی ہیں پہلی بار صف بندی ہوتی ہے, جب یہ مقابلے کے لیے کفار آتے ہیں اور آ کے وہ کہتے ہیں ولید وغیرہ کہ آؤ ہمارے مقابلے میں, تو انصار بڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم زمینداروں سے, کھدال کھودنے والوں سے ہم جنگ نہیں کرتے, ہمارے برابری کے لوگ بھیجو. آج جہاد کی بات ہوتی ہے, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, لوگ اپنے گھر والوں کو پیچھے لگتے ہیں, لوگوں کے بچوں کو آگے کر دیتے ہیں.
لیکن محمد رسول اللہ کا اپنا نظام تھا. انہوں نے چچا امیر حمزہ کو آگے کیا, انہوں نے جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ امیر المومنین آپ کو آگے کیا, اور حضرت عبیدہ ابن حارث وہ بھی رشتہ دار, تینوں کو آگے کیا, اپنے گھر والوں کو آگے کیا. اور آپ دیکھیے کہ جب مقابلہ ہوتا ہے تو مقابلے میں آنے واحد میں بدر میں پہلا قتل جس آدمی نے کافروں کا کیا ہے اس کا نام علی المرتضیٰ ہے. حضرت علی نے آنے واحد میں اس کو واصل جہنم کیا, اور پھر حضرت امیر حمزہ کا اس طرف دیکھا تو حضرت امیر حمزہ بھی اس کا کام تمام کر چکے تھے. حضرت عبیدہ ابن حارث کا جو مقابل تھا وہ بھی شدید زخمی ہو گیا, اور خود حضرت عبیدہ ابن حارث بھی شدید زخمی ہو گئے, اور اس حال میں وہ تو وہی واصل جہنم ہو گیا. اور جب آپ واپس پلٹ کے آئے نا تو آپ دیکھیے کہ شدید زخمی ہے. بندے کو زخموں کے وقت تکلیف ہوتی ہے, لیکن انہوں نے حضور کے قدم تلاش کیے, اور زندگی کی آخری سانسیں نبی علیہ السلام کے قدموں پر حضرت عبیدہ ابن حارث نے ادا کی. اس کے بعد جنگ کا نقشہ بدل جاتا ہے. قرآن کہتا ہے فرشتے اترے, من الملائکۃ مردفین, نشان زدہ فرشتے تھے, لیکن کیا جنگ فرشتوں نے کی؟ ہمیں تو بدر میں تلوار علی کے ہاتھ میں چلتی ہوئی نظر آتی ہے, اور میدان بدر میں یہ نعرہ بلند ہوتا ہے, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں, ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. علی جدھر جاتے کافر آگے لگتے چلے جاتے, اور آپ کی تلوار چلتی جاتی, وہ واصل جہنم ہوتے چلے جاتے. بدر میں کل 71 کافر مارے گئے, یا ایک روایت کے مطابق 73. ان 72-73 میں جو ہمارے پاس مستند ترین روایات ہیں, ان میں 23 کافروں کو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی تلوار سے مارا ہے, اور دوسری روایت یہ بتاتی ہے 37 کو مارا ہے. 11 کے قتل میں شریک ہوئے. مجھے بتائیے کہ بدر میں وہ بڑے بڑے جو سورما تھے, وہ جو بڑے بڑے آئے تھے, ان کو نبی علیہ السلام کی طرف بڑھنے سے روکنے والے کا نام علی المرتضیٰ ہے. ہمیں معلوم ہے عریش میں نبی علیہ السلام کی نگہبانی حضرت ابوبکر صدیق کر رہے تھے, لیکن جنگ میں جوہر علی المرتضیٰ دکھا رہے تھے. آج بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایکٹریس, کوئی آپ کا جو ہے نا وہ فلمی اداکار اور ہیرو, وہ آپ کا ہیرو نہیں ہے. آپ کا ہیرو اگر کوئی ہو سکتا ہے جنگ کے میدان میں تو ولی المرتضیٰ ہے, علم کے میدان میں ہے تو ولی المرتضیٰ ہے, حکمت کے باب میں اگر کوئی ہیرو ہے تو علی المرتضیٰ ہے. آج امت ان نفوس قدسیہ سے دور ہوئی ہے تو فلسطین آپ کے سامنے ہے, غزہ آپ کے سامنے ہے, وہاں بچوں کے چھیتڑے اڑ رہے ہیں. وہ کچھ جو کچھ کربلا میں بپا ہوا تھا, یہ کربلا بدلا تھا اصل میں بدر کا, جو لیا گیا وہ تو یزید نے خود کہا تھا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا, یہ ابن زیاد نے کہا تھا. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں غزہ اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہی کربلا میں جو کچھ ہوا نا. آج مسلمان اگر سیرت علی المرتضیٰ کو, سیرت محمد الرسول اللہ کو, اصحاب پیغمبر کو سامنے رکھے, وہ تعداد میں کم بھی ہوں گے, اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے. آپ کی بات کو پھول رکھتے ہوئے, اور آپ جوش خطابت اور ایمان ماشاءاللہ ملاحظہ کر رہے ہیں, لیکن بچے اب یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں بزدل اور ڈرپوک ہیں. تو اس بات پر ذرا غور کرنا ہوگا کہ ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں اور کس کس چیز سے گھبرا رہے ہیں. بچے یہ سوال کرتے ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.